الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا مدبرا سميعا بصيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة معلما وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، صدق الله العظيم. صدر محترم، علماء کرام، اراکین جامعہ، عزیز طلبہ، بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، اس وقت کوئی تقریر مقصود نہیں ہے، نہ اس کا موقع ہے۔ خلاصے کے طور پر میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بڑے اختصار کے ساتھ الفاظ کو سمیٹتے ہوئے۔ پہلی بات، میرے مخاطب میرے وہ عزیز طلبہ ہیں جنہوں نے دورہ حدیث شریف کی تکمیل کی ہے اور ان کے سر پر دستار رکھی جائے گی، اور اسی کے سے متعلق قراء اور حفاظ بھی ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بچوں، آج آپ اللہ کا جس قدر بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس رب ذوالمنن نے آپ کو علم و آگہی، فکر صحیح اور قرآن اور حدیث کا علم عطا فرمایا۔ یہ وہ دولت ہے کہ دنیا کا کوئی خزانہ آج تک پیدا نہیں ہوا جو اس کا بھاؤ لگا دے، اور آج تک دنیا میں کوئی ایسا باٹ پیدا نہیں ہوا جو اس کا وزن کر دے۔ وہ عظیم دولت اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمائی، اور آپ نے درس نظامی کی رسمی تکمیل کر لی۔ آپ نے صحاح ستہ پڑھ لیا، مشکات شریف آپ نے پڑھ لی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا پورا خاکہ اور نقشہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ کتاب الایمان سے لے کر
کتاب الارث یعنی وراثت تک کے تمام مسائل آقائے مدنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے نورانی کلمات آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ آقائے دو عالم علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام 1400 سال پہلے اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، لیکن حدیث کا پڑھنے والا اگر صحیح معنوں میں حدیث کو پڑھتا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو میں اس کے بارے میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ در سخن مخفی منم چون بوئے گل در برگ گل ہر کے دیدن میل دارد در سخن بیند مرا۔ شاعر کہتا ہے کہ میں اپنے کلام میں اسی طریقے پر چھپا ہوا ہوں جس طرح سے پھول کی خوشبو پھول کی پنکھڑیوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر کوئی مجھے دیکھنا چاہے تو اگرچہ میرا جسم اس کے سامنے نہیں ہے، لیکن اگر اسے دیکھنے کی تمنا ہے تو مجھ کو میرے کلام میں دیکھ لے۔ میرے عزیز طلبہ، آپ نے کتاب الایمان، کتاب الصلاۃ، کتاب الصوم، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الجہاد، ابواب البر والصلہ، اسی طریقے سے معاملات، بیوعات، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی، اگر اسے دیکھنا ہو تو کتاب الصلاۃ اٹھا کر دیکھ لو۔ آپ کا اخلاق کیسا تھا، اگر اسے دیکھنا ہے تو محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی کی اور آپ کا وہ زندگی کا پہلو دیکھ لو جو آپ کے اخلاق کریمانہ پر مشتمل ہے۔ اگر آپ کی شجاعت و دلیری دیکھنی ہے تو کتاب الجہاد اٹھا کر دیکھ لو، اور اگر آپ کا سراپا دیکھنا ہے تو شمائل کی ان روایات کے اٹھا کر دیکھ لو کہ آپ کا جسم پاک کیسا تھا، آپ کے لبہائے مبارک کیسے تھے، آپ کی ریش مبارک کیسی تھی، آپ کی زلف معمبر کیسی تھی، آپ کی نگاہ کیسی تھی۔ وہ یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں آ گئی اور وہ یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا۔ میرے عزیزوں، آقائے مدنی علیہم الصلاۃ والسلام کا سراپا آپ نے احادیث کے اندر پڑھ لیا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر واقعی آپ کے دل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے تعلق اور عشق کی بھٹی دہک رہی ہے تو ضروری ہے تمہارے لیے کہ تمہاری شکل بھی ویسی ہو، تمہارے معاملات بھی ویسے ہوں، تمہارے اخلاق بھی ویسے ہوں، تمہارے لباس بھی ویسے ہوں، اور تم اپنے حقوق کی ادائیگی کے اندر وہی لحاظ رکھو، اسی سیرت کو سامنے رکھو جو مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا وہ ترے امتیاز ہے جس نے دشمن دلوں کو موم بنا دیا تھا۔ آپ نے روایت کے اندر پڑھا ہے، آقائے مدنی علیہم الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق بہتر ہو۔ آقا نے فرمایا خیارکم احاسنکم قضاء، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو بہترین بدلہ دیتا ہے۔ آپ نے مشکات میں وہ روایت پڑھی ہوگی، آقائے مدنی علیہم الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں لا تکونوا امعۃ
ان احسن الناس احسننا وان اساءوا اسأنا بل كونوا ان احسن الناس احسننا وان اساءوا احسننا او کما قال علیہم الصلاۃ والسلام۔ آقا فرماتے ہیں کہ تم چھلے نہ بنو، لکیر کے فقیر نہ بنو، قدم بقدم نقالی مت کرو کہ تم بھی یہ کہو کہ جو میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کروں گا، جو میرے ساتھ برائی سے پیش آئے گا میں اس کے ساتھ برائی سے پیش آؤں گا۔ بلکہ آقا مدنی کی سیرت اور آپ کا پیغام اور آپ کی تعلیم یہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ اچھا کرے تم اس کے ساتھ بھی اچھا کرو، اور جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ بھی اچھا کرو، بروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ یہی ہے محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی، اور یہی پیغام ہے حدیث طیبہ کا جو آپ نے پڑھا ہے کتابوں کی شکل میں۔ دوسری بات مجھے مدارس کے تعلق سے کرنی ہے کہ یہ مدارس ہیں کیا، ان کی ضرورتیں کیا ہیں، بس چند لفظوں کے اندر میں اسے سمیٹتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ مدارس اسلامیہ ہمارے تہذیب و ثقافت کے محافظ ہیں، یہ مدارس اسلامیہ ہماری ملی شناخت کے میں نگہبان ہیں، یہ مدارس اسلامیہ وہ پاور ہاؤس ہیں جس سے ہر فرد کے گھر کے اندر ایمان کی، اخلاق کی، کردار کی روشنی اور تابانی اور درخشانی پہنچتی ہے۔ یہ مدارس اسلامیہ وہ مدارس ہیں جہاں کردار سازی کا سبق دیا جاتا ہے، جہاں اچھے انسان بنائے جاتے ہیں۔ یہ مدارس اسلامیہ وہ مدارس اسلامیہ ہیں جہاں سے جہل کی ظلمت کو مٹایا جاتا ہے اور علم کے چراغ کو روشن کیا جاتا ہے، فروزاں کیا جاتا ہے، اور ایسا چراغ جس سے صرف اپنے گھر میں روشنی نہ ہو، بقول چراغ جلاؤ تو دہلیز پہ رکھو آزاد، چراغ جلاؤ تو دہلیز پہ رکھو آزاد، درون خان بھی زو ہو، برون خان بھی زو۔ یہ مدارس اسلامیہ کا وہ کردار ہے جس نے اپنی پاکیزہ تعلیم کے ذریعے سے، جس نے انسانیت کے سبق کے ذریعے سے، جس نے ظلم کی اور جہالت کی تاریکی کو مٹا کر عدل و انصاف کا چراغ فروزہ کیا ہے اور روشن کیا ہے۔ یہ اس کی تاریخ ہے، یہ اس کا کردار ہے، اور یاد رکھو اس کا تحفظ، اس کا استحکام، اس کی ترقی، اس کے نشو و نما کے لیے فکر مند ہونا یہ ہر فرد مسلم کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ میرا ایک جملہ یاد رکھو میرے عزیزو، میں جا رہا ہوں یہ کہہ کر کے کہ آپ جتنا مضبوط ہوں گے آپ کا دشمن اتنا کمزور ہوگا، آپ جتنے متحد ہوں گے آپ کا مخالف اتنا منتشر ہوگا۔ اپنے اندر استحکام پیدا کیجئے، اور آج جو الزامات لگائے جا رہے ہیں ہم ان سے کہتے ہیں کہ میرے جذبات کی پاکیزگی پر تم کو دھوکا ہے، میرے جذبات کی پاکیزگی پر تم کو دھوکا ہے، ذرا میرے قریب آؤ، اور جگر کا خون آنسو بن کے پلکوں پر چھلکتا ہے، ذرا دامن تو پھیلاؤ، تمہارے پیش کرنے کو ابھی سوغات باقی ہے، ذرا آؤ سن لو ابھی کچھ بات باقی ہے، ابھی سوغات باقی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔